السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا کی دوسری قسط کے حوالے سے میں محمد فیضان حاضر ہوں۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کون کون سی گستاخیاں کی اور کس وجہ سے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا اپنی کتاب توضیح المراہیم، صفحہ نمبر 35، مطبوعہ قادیان، اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کا ایئر یعنی جس سال یہ کتاب چھپی 1932۔ یہ لکھتا ہے قیوم العالمین، خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ معاذ اللہ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے یعنی اس زیادتی سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح معاذ اللہ وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ اعضاء بھی گنوائے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو تیندوے کی طرح بھی قرار دیا، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے نہ ہی اس طریقے سے جسم ہے جیسے ہمارا جسم ہوتا ہے۔ پھر آگے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنی کتاب حقیقت الوحی، صفحہ 104، مطبوعہ قادیان، اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا انی مع الرسول اجیب اختی و اصیب، میں رسول کے ساتھ ہوں، اسے جواب دوں گا، کبھی خطا کروں گا اور کبھی درست بات کہوں گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کبھی خطا کروں گا، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھی تھی حاشیہ حقیقت الوحی، اس کے صفحہ 103 پر یہ لکھتا ہے کہ اس وحی الہی کے ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ معاذ اللہ خطا بھی کر سکتا ہوں اور ثواب بھی، یعنی جو میں چاہوں گا کبھی کروں گا اور کبھی نہیں، اور کبھی میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں، کبھی میرا ارادہ خطا ہو جاتا ہے اور کبھی پورا ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے نزدیک سراسر باطل نظریہ ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اول تو اللہ تعالیٰ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ خطا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دوم یہ بات کہ جو اس نے کہی کہ کبھی میری بات پوری ہوگی یا نہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصَدَّقُ مِنَ اللَّهِ قَلِيلًا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ ترجمہ، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس نے اپنی کتاب تجلیات الالہیہ میں صفحہ 4 اور مطبوعہ قادیان میں یہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے کہ تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ دکھایا، وہ جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ معاذ اللہ، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چوروں کی طرح ہوں گا، جبکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس میں صراحتاً گستاخیاں کی ہیں۔ پھر اس کی کتاب براہین احمدیہ، جس کے متعلق میں آپ کو کل بھی بتا چکا تھا، اس کے صفحہ 480 اور 481، جلد 4، مطبوعہ امرتسر جو پنجاب ہندوستان کا ایک شہر ہے وہاں پہ مطبوعہ ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ مجھ سے انگریزی میں کلام کیا، اور لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جو وحی مجھے آئی اس میں اول یہ الہام ہوا I love you، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر یہ الہام ہوا I am with you، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر یہ الہام ہوا I shall help you، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا، پھر یہ الہام ہوا I can that I will do، یعنی میں جو کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے یہ بلند کام گیا الہام ہوا we can get we will do، یعنی ہم کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں گے، اور اس طریقے کے اس نے معاذ اللہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان میں پکڑے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس وجہ سے اس نے
वही को भी अंग्रेजी से जोड़ दिया। फिर आखिर में जो अल्लाह ताला की शान में ये गुस्ताखी करता है, आज की किस्त की जो आखिरी बात है वो ये कि इसने कहा मैं अल्लाह ताला का बेटा हूँ, और कहता है कि मुझे अल्लाह ताला फरमाता है व अंत मिन्नी बिमुअज़्ज़तिल औलादी अंत मिन्नी व अना मिनका, यानी ये गुलाम अहमद मेरी औलाद की जगह है, तू मुझसे और मैं तुझसे हूँ माज़अल्लाह। इस किताब का नाम दाफ़िउल बला सफ़ा 2, जहाँ से ये इबारत ली गई। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने अल्लाह ताला की माज़अल्लाह तौहीन की और अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ की। इसी वजह से हम कहते हैं कि कादियानी अज़ल से अब तक काफिर थे, काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे। कल की किस्त में आपको बताया जाएगा कि इसने कुरान मजीद की तौहीन कैसे की और उसमें इसने क्या क्या तौहीनात की हैं। कल की किस्त में इंशाअल्लाह ये आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। मुझे और कल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।